بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو کہانی گھر۔ آئیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ مجھ سے چھوٹی سی غلطی کیا ہوئی، میری سوتیلی ماں نے میرا کھانا پینا بند کر دیا۔ میں بھوک کے مارے پورے گھر میں منڈلاتی پھر رہی تھی، لیکن کسی کو بھی مجھ پر ترس نہ آیا۔ پھر میرے سوتیلے بہن بھائی میرے سامنے بیٹھ کے کھانا کھاتے رہے، لیکن جھوٹے منہ بھی میری ماں نے یہ نہیں کہا کہ تم بھی جاؤ اور کھانا کھا لو۔ میں کس کے سامنے جا کر فریاد کرتی، اس گھر میں میرا تھا ہی کون۔ ماں جب کھانا نکال رہی تھی تو اس کے سامنے جا کر بیٹھ گئی، لیکن اس نے ڈنڈا مار کر مجھے وہاں سے بھگا دیا۔ کہنے لگی، جو تو نے غلطی کی ہے اس کی سزا تجھے 3 دن ملے گی، پھر ہی کھانا دوں گی۔ میں روتی ہوئی کچن سے اٹھ کر آ گئی، پھر اوپر چھت پر جا کر اپنے آپ سے باتیں کرنے لگی۔ جب بھی میں دکھی ہوتی، کوئی میرے ساتھ زیادتی کرتا تو میں چھت پر اکیلی بیٹھ کر روتی تھی۔ آدھی رات تک بری طرح انتڑیوں میں درد ہو چکا تھا، بھوک کے مارے جان نکل رہی تھی۔ پورے گھر میں سناٹا چھا گیا تھا، ہر کوئی اپنا پیٹ بھر کے سویا پڑا تھا۔ ایک میں بیچاری لڑکی جو پورے 2 دن سے بھوکی تھی، کسی کو میرا احساس نہ تھا۔ میں دیوار کی منڈیر سے ٹیک لگائے گھٹنوں میں منہ چھپا کر رو رہی تھی۔ اچانک ہی مجھے اپنے پاس عجیب سی خوشبو محسوس ہوئی۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو ڈر گئی۔ میں بالکل قریب ایک کالے لباس میں ملبوس شخص انسان کو بیٹھا ہوا دیکھا، لیکن اس کی آنکھوں میں نرمی تھی۔ بھلے ہی وہ شکل سے بدصورت نظر آتا تھا، وہ بڑا ہی مہربان نظروں سے مجھے دیکھتا رہا۔ پھر کہنے لگا، تمہیں کھانا چاہیے۔ میں اس کی بات پر حیران تھی، اسے کیسے معلوم ہو گیا کہ میں بھوکی ہوں؟ پھر میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کے بازو میں سے ایک تھیلا تھا، اس نے مجھے کھانا نکال کر دیا۔ وہ کھانا کھا کر میرا پیٹ بھر گیا۔ اتنا لذیذ اور ذائقے دار کھانا تو میں نے زندگی میں کبھی نہ کھایا تھا۔ میں اس کا شکریہ ادا کرنے لگی تو وہ کہنے لگا، آج سے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جب بھی تم پر کوئی ظلم زیادتی کرے گا میں تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ اب کبھی بھی تمہیں کھانا کھانے کے لیے پریشان نہیں ہونا پڑے گا۔ اس کی بات نے مجھے خوشی دی، کیونکہ میں بھوکی تھی، جس کی وجہ سے آج میری ایسی حالت تھی جس سے میں جان باقی نہ تھی۔ لیکن اب اس خوفناک آدمی کا دیا ہوا کھانا کھا کر تو جیسے میرے اندر طاقت آ گئی تھی۔ پھر میں اس سے کہنے لگی، تم نے مجھے کھانا کیوں کھلایا ہے؟ بھلا میں تمہاری کیا لگتی ہوں؟ تو وہ مسکرایا، پھر کہنے لگا، وقت آنے پر میں تمہیں اس کا جواب دوں گا۔ جب تم 18 سال کی ہو جاؤ گی تب تمہیں اس کا جواب مل جائے گا۔ ابھی تم چھوٹی ہو، اس لیے تمہاری حفاظت کی ذمہ داری میرے اوپر ہے۔ وہ مسکرا کر کہتا میرے سامنے سے غائب ہو گیا، لیکن میرے لیے ایک امید چھوڑ گیا تھا کہ میں ہنستی مسکراتی اپنے سٹور میں آئی اور بستر بچھا کر سو گئی۔ کوئی رات مجھے سہانے خواب آتے رہے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ خوفناک آدمی ایک مہربان شہزادہ ہے۔ میرا نام ملیحہ ہے۔ اماں کے مرنے کے بعد ابا نے دوسری شادی کر لی۔ یوں صرف 4 سال کی عمر میں ہی میرے سر پر انہوں نے سوتیلی ماں لا کر بٹھا دی۔ ان کی آنکھوں میں چبھتی تھی، وہ مجھے سخت ناپسند کرتی تھی، پھر آہستہ آہستہ نفرت کا اظہار اس صورت میں کرتی کہ ابا کی غیر موجودگی میں میرے ننھے گالوں پر تھپڑ مار دیا کرتی۔ جب تک ابا اور دادی زندہ رہے وہ یہ سب چھپ چھپ کر کرتی تھی، لیکن جیسے ہی وہ قبر میں جا کر سوئے کس نے کھلے عام اس پر ظلم شروع کر دیے۔ میرے بعد میرے 3 بھائی بہن تھے، اس دنیا میں آ چکے تھے، لیکن اس کا سارا غصہ مجھ پر ہی نکلا کرتا تھا۔ اس نے دھوکے سے پورا گھر اپنے نام کروا لیا تھا۔ اب میرا اس گھر میں کوئی حصہ نہ تھا۔ وہ بار بار مجھے یہی کہتی کہ یہاں سے دفع ہو جاؤ، کہیں یتیم خانے میں جا کر رہو، لیکن میں ابھی چھوٹی تھی، مجھے اس بات کا پتہ بھی نہ تھا کہ یتیم خانہ کیا ہوتا ہے۔ میں 7 سال کی ہو چکی تھی، لیکن ابھی تک اسکول کا منہ نہ دکھا تھا۔ پھر میری چھوٹی بہن 5 سال کی اسکول جانے لگی تو محلے پڑوس کے لوگوں کے کہنے پر اس نے مجھے بھی اسکول داخل کروا دیا، لیکن اسکول سے آنے کے بعد 7 سال کی عمر میں ہی گھر کا کام کاج کرنے لگی تھی۔ یوں اب میں 12 سال کی ہو گئی تھی، لیکن اس کا رویہ میرے ساتھ نہ بدلا۔ مجھ سے چھوٹی غلطی بھی ہو جاتی تو مجھ پر تھپڑوں کی برسات کر دیتی، 3 دن تک سٹور میں بند کر کے رکھتی اور کھانا بھی نہ دیتی۔ اسکول کی لڑکیاں مجھ میں ترس بھری نظروں سے دیکھتی اور آپس میں کہتی، دیکھو تو صحیح اس کی سوتیلی ماں کتنی ظالم عورت ہے، اس کے بال بھی بنا کر نہیں بیچتی اور نہ ہی اس کے پاس پینسل ہوتی ہے۔ میں پورا دن خاموش رہتی تھی، نہ تو زیادہ کسی سے بات کرتی اور نہ ہی اپنی کوئی دوست بنائی تھی۔ ہاں کبھی زیادہ دکھ ہوتا تو اکیلی بیٹھ کر اپنے آپ سے باتیں کیا کرتی۔ جب میں دنیا جہان سے ناراض ہوتی تو چھت پر چلی جایا کرتی، وہاں ایک کونے میں پناہ لیتی اور پھر دیوار سے باتیں کرتے کرتے کب نیند کی آغوش میں چلی جاتی مجھے پتہ ہی نہ چلتا۔ اس بار بھی غلطی سے میرے ہاتھ سے ایک پلیٹ ٹوٹ گئی تھی۔ اس غلطی کی سزا میری سوتیلی ماں نے مجھے ایسے دی کہ میرا کھانا پینا بند کر دیا۔ میں کھانا مانگتی رہ گئی، لیکن اس ظالم عورت نے رحم نہ آیا۔ یوں 2 دن سے بھوکی ہونے کی وجہ سے مجھ سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ کس کے سامنے جا کر فریاد کرتی؟ محلے پڑوس کے لوگ بھی میری سوتیلی ماں کی وجہ سے اس گھر میں آتے ہی نہ تھے۔
پھر آدھی رات کو مجھے وہ خوفناک آدمی اپنی چھت پر نظر آیا تھا جس نے مجھے کہا تھا کہ وہ یہ راز بتا دے گا جب میں 18 سال کی ہو جاؤں گی۔ وہ میری مدد کیوں کرتا ہے، لیکن اس کا دیا ہوا کھانا کھا کر تو جیسے میرے اندر ایک طاقت آ گئی تھی۔ اب میں بھاگ بھاگ کر کام کرنے لگی، اپنی اس ستیلی ماں کو خوش کرنے کی کوشش کرتی، لیکن اس کے منہ کے زاویے تو ٹھیک ہی نہ ہوتے تھے۔ وہ بازار میں اپنے کپڑوں کی دکان خود چلاتی تھی۔ باپ کے مرنے کے بعد وہ پوری دکان اس نے اپنے ہاتھوں میں لے لی تھی۔ اس کے ماتحت 2 ملازم بھی کام کرتے تھے۔ یوں گھر میں روپے پیسے کی کوئی کمی نہ تھی، لیکن میرے لیے اس گھر میں کچھ بھی نہ تھا۔ پہننے کے لیے وہ مجھے اپنی بیٹیوں کی اترن دیتی۔ میرے کپڑے اکثر پھٹے پرانے ہی ہوتے تھے، نہ کبھی شادی بیاہ میں اپنے ساتھ لے کر جاتی اور نہ ہی کسی بچے کی سالگرہ میں مجھے جانے دیتی۔ میرے تینوں سوتیلے بہن بھائی اعتماد سے بھرپور بچے تھے، لیکن میں خود اعتمادی سے خالی تھی۔ میرے اندر تو اتنی ہمت بھی نہ ہوتی تھی کہ میں کسی لڑکی سے بات کر سکوں۔ جب بھی کسی سے بات کرتی تو میرے ہاتھ پاؤں کانپنا شروع کر دیتے۔ ایسے میں اگر کلاس ٹیچر کے سامنے مجھے ڈانٹ دیتی تو میں گھنٹوں تک بیٹھی آنسو بہاتی رہتی۔ اسی لیے کلاس کی ٹیچر بھی مجھے ڈانٹنے سے گریز ہی کرتی۔ پھر جب انہیں پتہ چلا کہ میرے سر پر سوتیلی ماں ہے اور سگا باپ مر چکا ہے تو وہ مجھ پر ترس کھانے لگی۔ کسی کے ترس کھانے پر میں ویسے ہی الجھن کا شکار رہتی تھی، لیکن اب میں ہنسنے مسکراتے ہوئے اسکول جایا کرتی تھی۔ جب بھی میری سوتیلی ماں مجھے مارتی یا ڈانٹتی میں آدھی رات کو فوراً چھت پر بھاگ جاتی۔ وہاں پر وہ بیٹھا ہوتا جو بڑے پیار سے مجھے کھانا کھلایا کرتا تھا، میرے آنسو پوچھتا اور مجھے تسلی دیتا کہ جب تم 18 سال کی ہو جاؤ گی تو یہ ساری پریشانیاں تم سے دور ہو جائیں گی۔ میں اب چاہتی تھی کہ جلدی سے میں بڑی ہو جاؤں۔ یوں دھیرے دھیرے وقت گزرنے لگا، لیکن اس آدمی کا ساتھ چپکے چپکے مجھے اچھا لگنے لگا۔ میں جب بھی اداس ہوتی تو اس کو یاد کرنے لگ جاتی۔ پھر آدھی رات کے پہر وہ میرے سامنے حاضر ہو جاتا۔ جیسے جیسے میں بڑی ہوتی جا رہی تھی مجھے ایسا لگتا جیسے وہ ہم جیسا انسان نہیں ہے، وہ کوئی اور ہی تھا۔ یوں اچانک اس کا سایہ سامنے آنا اور پھر غائب ہو جانا۔ میں کئی سالوں سے اس کو دیکھتی آ رہی تھی، پھر بہرحال وہ دن آ گیا جب میں 18 سال کی ہوئی تھی۔ پھر اس دن وہ میرے سامنے آیا تو مجھے کہنے لگا اب تمہیں میرے ساتھ جانا ہوگا۔ میں اس بات پر حیران رہ گئی۔ اسے کہنے لگی یہ کیسے ممکن ہے، میری سوتیلی ماں مجھے جان سے مار ڈالے گی۔ تو وہ کہنے لگا جب اس نے زندگی بھر تمہیں کوئی پیار محبت نہ دیا تو تمہیں اس کی پرواہ کیوں ہے؟ تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں اپنی دنیا میں لے جاؤں گا۔ وہاں پر تمہیں عزت پیار اور بہت کچھ ملے گا، تمہاری زندگی بدل جائے گی، ویسے بھی تم ایک حسین دوشیزہ ہو۔ پھر میں نے کہا ٹھیک ہے، کل رات 12 بجے آنا اور مجھے اپنے ساتھ لے جانا۔ پھر میں اس کے کہنے پر اپنے آپ کو آئینے میں دیکھنے لگی۔ واقعی اس نے ٹھیک کہا تھا، میں جوان ہو کر بہت خوبصورت ہو گئی تھی، اتنی کہ میری سوتیلی بہنیں میرا مقابلہ نہ کر سکتی تھیں۔ دوسرے دن میری ماں مجھ پر ظلم و ستم ڈھاتی رہی۔ اسکول جانا تو میں نے کب کا چھوڑ دیا تھا، اب بھی میں گھر کے کام کاج کر کے ہی اس گھر کی روٹی کھا رہی تھی، لیکن اپنی بہنوں اور ماں کو نفرت بھری نظروں سے دیکھنے لگی۔ دل میں سوچا کہ جلد ہی ان سے دور ہو جاؤں گی تو میری زندگی میں سکون ہو جائے گا۔ پھر اس رات میں دبے پاؤں چھت پر گئی جہاں پر وہ میرا انتظار کر رہا تھا۔ پھر میں نے اس نے مجھے آنکھیں بند کرنے کو کہا۔ میں ڈر رہی تھی، لیکن اس نے کہا تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں ہوگا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ اس کا بھروسہ کر کے میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ پھر کافی دیر بعد جب اس نے مجھے کھولنے کا کہا تو میں حیران رہ گئی۔ یہ تو ایک ویران جگہ تھی جہاں کچھ بھی نہ تھا۔ میں اس خالی جگہ کو دیکھ کر ڈر گئی۔ یہ تو کوئی کھنڈر لگ رہا تھا جہاں پر جا بجا اینٹیں پڑی ہوئی تھیں۔ ایسے لگ رہا تھا کوئی پرانی عمارت ہے جو کئی سالوں سے پہلے برباد ہو گئی ہو۔ میں ڈر ڈر کر اس سے کہنے لگی یہ کون سی جگہ ہے؟ تو وہ کہنے لگا یہ میرا گھر ہے، میں یہاں سالوں سے رہتا ہوں، لیکن مجھے یہاں رہنے کے لیے ایک لڑکی کی ضرورت تھی، یہ تمہاری صورت میں پوری ہو گئی۔ میں الجھن کا شکار تھی۔ پھر اس سے کہنے لگی تم اس کھنڈر میں کیسے رہتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا میں کہیں بھی رہ سکتا ہوں، مجھے یہ جگہ پسند ہے کیونکہ میں خاموشی اور سناٹے میں رہنا پسند کرتا ہوں۔ میں انسان نہیں بلکہ ایک جن ذات ہوں۔ اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہا تھا تو میں بری طرح پیلی پڑ گئی۔ اس کی خوفناک شکل تو یہ بتاتی تھی کہ وہ انسان نہیں ہے، لیکن وہ ایک جن ہوگا یہ میں نہیں جانتی تھی۔ میں بری طرح ڈر کر رونے لگی اور اس سے کہا تم مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہو بھلا؟ میں تمہارے کس کام آ سکتی ہوں؟ میں تو خود ایک یتیم لڑکی ہوں، لوگ مجھے بیکار کہتے ہیں۔ پھر وہ مجھے دیکھ کر مسکرایا اور کہنے لگا تم لوگوں کے لیے بیکار ہو لیکن میرے لیے بہت کام والی ہو۔ میں تم سے کام کروانا چاہتا ہوں، اس کے بدلے میں تمہاری زندگی بدل دوں گا۔ میں گھبرا کر کہنے لگی کون سا کام؟ پھر وہ کہنے لگا یہ کام تھوڑا مشکل ہے لیکن مجھے پوری امید ہے کہ تم یہ کام کر لو گی۔ یہاں سے تھوڑی دور ایک خوبصورت علاقہ ہے، وہاں کی سرسبز ہریالی، وہاں کے رہنے والے لوگ بہت خوبصورت ہیں۔ وہاں پر ایک لڑکی رہتی ہے، اس کا نام نیلو ہے۔
وہ لڑکی نہر کنارے پانی بھرنے آتی ہے۔ پہلے اس نہر کے قریب ایک درخت پر رہتا تھا۔ اس نیلی آنکھوں والی لڑکی کو دیکھ کر اسے دل دے بیٹھا، لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ اس کا باپ ایک عامل تھا۔ کئی سالوں سے میں نے اس درخت کو اپنا ٹھکانہ بنا رکھا تھا۔ جب بھی وہ لڑکی نہر کنارے پانی بھرنے آتی، میں اسے دیکھتا رہتا، یوں اس کا عاشق بن گیا۔ لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اکیلی ہی وہاں پانی بھرنے آتی اور پھر مسکراتی گنگناتی واپس چلی جاتی۔ میری نگاہیں دور تک اس کا پیچھا کرتی رہتی تھیں۔ میں اس کے سامنے آنے کے لیے بےتاب تھا، لیکن کسی طرح وہ میری موجودگی محسوس کر لے۔ پھر ایک دن خوبصورت انسان کا روپ لیا اور اس کے سامنے آ گیا۔ میں نے دیکھا وہ میری خوبصورتی سے متاثر تھی، لیکن میری اصلیت نہ جانتی تھی۔ میں نے اس سے نرم لہجے میں 2-3 باتیں کی تو وہ بھی میری اسیر ہو گئی۔ یوں روزانہ ہی وہ آ کر مجھے ڈھونڈنے لگ جاتی۔ اس کی یہ ادا مجھے خوشی دیتی۔ رفتہ رفتہ ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے۔ اس کا تو پتہ نہیں تھا، لیکن میں اس پر جان دینے لگا۔ میں اس کا عاشق بن گیا تھا۔ وہ بھی مجھے انسان سمجھ کر مجھ سے محبت کرنے لگی تھی، لیکن مجھے یہ بھی ڈر تھا جب اسے یہ پتہ چلے گا کہ میں انسان نہیں بلکہ ایک جن زادہ ہوں تو کہیں وہ مجھے چھوڑ کر چلی نہ جائے۔ پھر ایک دن جب اس نے مجھے بتایا کہ اس کا باپ ایک عامل ہے، وہ عورتوں اور لڑکیوں کا علاج معالجہ کرتا ہے جو اسیب زدہ ہوتی ہیں، ان کا اسیب دور کر دیتا ہے۔ اس کی یہ باتیں سن کر تو میں گویا سانس لینا ہی بھول گیا تھا۔ میں سوچنے لگا جب میں اس کے باپ کے سامنے چلا گیا تو مجھے ضرور پہچان جائے گا۔ اب وہ روزانہ مجھے گھر جانے پر اصرار کرتی، کیونکہ میں نے اسے بتایا تھا کہ میں ایک لاوارث انسان ہوں، میرے آگے پیچھے کوئی نہیں۔ وہ مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر رکھنا چاہتی تھی، اپنے بابا سے مجھے ملوا کر اس سے میرے بارے میں بتانا چاہتی تھی۔ اب وہ مجھ سے ناراض رہنے لگی تھی کیونکہ میں اس کی بات نہیں مان رہا تھا۔ صرف ایک دن میں نے اسے اپنی اصلیت بتا دی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو تھے، لیکن وہ کہنے لگی تم بھلے ہی ایک جن زاد ہو، لیکن اب میں تم سے بھی محبت کرتی ہوں۔ اس کی اس بات نے مجھے ہواؤں میں اڑا دیا تھا۔ میں سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ اتنی بڑی حقیقت جان لینے کے بعد بھی مجھ سے ایسے ہی محبت کرتی رہے گی۔ وہ اب بھی دیوانوں کی طرح میرے پاس آتی ہے، لیکن ایک دن جب میں اس کی محبت میں اس کے گھر چلا گیا، وہاں پر اس کا عامل بابا بھی موجود تھا۔ اس نے مجھے پہلی نظر میں ہی پہچان لیا تھا کہ میں انسان نہیں بلکہ ایک جن زاد ہوں۔ وہ لال آنکھوں سے مجھے دیکھتا رہا، پھر بولا تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ میں تمہیں اپنا قیدی بنا لوں گا۔ تو میں کہنے لگا ایسا سوچنا بھی مت، تمہاری بیٹی بھی مجھے پسند کرتی ہے، ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن وہ غضبناک ہو گیا، کہنے لگا ضرور تم نے اسے اپنی طاقت سے اپنی طرف مائل کیا ہوگا، لیکن تمہاری یہ کوشش میں کامیاب نہ ہونے دوں گا۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے قید کرتا، میں نے اس کی بیٹی کو آگے کر دیا۔ جو اس نے میرے اوپر عمل کیا تھا اس کی بیٹی پر اثر کر گیا۔ میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی اور نیلو کو کھو دیا۔ اب وہ ہمیشہ کے لیے تہہ خانے میں قید ہوگا رہ گئی تھی، جہاں پر وہ عامل جن زادوں اور جن زادیوں کو قید کیا کرتا تھا۔ اس کی بیٹی تہہ خانے میں چلی گئی۔ وہ ایسی گہری نیند کے زیر اثر آ گئی تھی، نہ جانے اس نے کتنے سالوں بعد آنکھ کھولنی تھی۔ عامل بری طرح پچھتا رہا تھا، وہ میرا دشمن بن گیا۔ بڑی مشکل سے میں اسے جان بچا کر وہاں سے بھاگا تھا۔ دن رات عملیات کرتا رہا، لیکن کسی صورت بھی نیلو دوبارہ آنکھیں نہ کھول پائی۔ وہ ابھی بھی اسی تہہ خانے میں سوئی رہتی ہے، حتیٰ کہ اس کا عامل بابا بھی اپنی بیٹی کو ٹھیک کرنے کے لیے نہ جانے کتنے عمل کر چکا ہے، لیکن اسے کوئی کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ تم نہیں جانتی معصوم لڑکی، میں اس کی یاد میں پل پل تڑپا ہوں۔ اگر کسی بھی طرح میری نیلو مجھے مل گئی تو میں اپنی زندگی میں پھر سے جینے لگ جاؤں گا۔ اس جنزادے کی کہانی تو بہت درد بھری تھی۔ پھر میں ڈرتے ڈرتے اسے کہنے لگی لیکن اس میں تمہاری کیا مدد کر سکتی ہوں؟ وہ تو اداسی سے مسکرایا تو کہنے لگا میری اس طرح مدد کر سکتی ہو کو اس عامل بابا کے پاس جا کر اس کے گھر رہنے لگ جاؤ۔ وہاں نیلو اس تہہ خانے میں موجود ہے، تمہیں نیلو کو وہاں سے نکالنا ہوگا۔ جیسے ہی تم اس گھر سے اسے باہر لے آؤ گی میں اسے لینے آ جاؤں گا۔ میں اس کی بات سن کر حیران رہ گئی، پھر کہنے لگی کیا وہ عامل بابا مجھے اپنے گھر رکھ لے گا؟ بھلا میں یہ کام کیسے کروں گی؟ میں ایک انجان لڑکی ہوں۔ وہ کہنے لگا تم ایک سمجھدار لڑکی ہو، تم اپنی عقل مندی سے مجھے یقین ہے کہ تم اس گھر میں جگہ بنا لو گی۔ میں بری طرح گھبرا گئی۔ جن زادے نے اتنی سال میری مدد کی تھی، اب مجھے بھی اس کا صلہ دینا تھا۔ یوں میں اس کا کام کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ پھر دوسرے دن اس نے مجھے اسی پہاڑی علاقے میں چھوڑ دیا تھا اور پھر خود وہاں سے غائب ہو گیا۔ میں لوگوں سے پوچھتی بالاہر عامل بابا کے گھر تک پہنچ گئی تھی۔ میں نے دیکھا وہ بہت ضعیف تھے، لیکن ان کے گلے میں بہت سی مالائیں تھیں۔ حلیے سے بھی صاف ظاہر تھا کہ وہ وہی عامل ہے جس کا مجھے جن زادے نے بتایا تھا۔ میں بری طرح گھبرا رہی تھی۔ پھر جیسے ہی اندر گئی تو عامل بابا مجھے سر سے پاؤں تک دکھا۔
میں پھر کہنے لگے میں ایک غریب لڑکی ہوں، پناہ کی تلاش میں اس علاقے میں آئی تھی، کیا آپ مجھے اپنے گھر میں جگہ دے دیں گے؟ میں آپ کی خدمت کروں گی۔ وہ بڑے غور سے مجھے دیکھتے رہے، پھر کہنے لگے ایک انجان لڑکی کو بھلا میں کیسے اپنے گھر میں رکھ سکتا ہوں؟ میں پہلے ہی بڑی پریشانیوں کا شکار ہوں، اوپر سے تم آ گئی ہو۔ ان کا غصہ دیکھ کر میں ڈر گئی، پھر کہنے لگی میں نہیں جانتی کہ آپ اپنی بیٹی کی وجہ سے پریشان ہیں۔ وہ میری بات سن کر چونک گئے اور پھر کہنے لگے تمہیں میری بیٹی کے بارے میں کیسے بتا؟ اس علاقے کا تو کوئی بھی بندہ یہ بات نہیں جانتا کہ میری بیٹی کی وجہ سے پریشان رہتا ہوں۔ میں نے تو ان سب سے کہہ رکھا ہے کہ میری بیٹی کی شادی ہو گئی ہے، وہ اپنے سسرال میں ہے۔ میں دل میں سوچنے لگی کہ اس کا مطلب ہے کہ عمل بابا نے اپنی بیٹی کو تہہ خانے میں چھپا رکھا ہے، وہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہے۔ پھر میں اسے کہنے لگی کہ میں خدا سے دعا کروں گی کہ آپ کی بیٹی جلد ٹھیک ہو جائے، اسی لیے میں آپ کی بیٹی بن کر اس گھر میں رہنا چاہتی ہوں۔ جب تک آپ کی بیٹی ٹھیک نہیں ہو جاتی میں آپ کی خدمت کروں گی، جیسے نیلو آپ کی خدمت کرتی تھی۔ اب تو وہ حیرت سے اچھل پڑے، کہنے لگے تمہیں اس کا نام بھی معلوم ہے؟ سچ سچ بتاؤ تم کون ہو، ورنہ میں اسی ابھی حساب کر کے پتہ لگا لوں گا تمہیں یہاں کس نے بھیجا ہے۔ میں ان کی بات سن کر گھبرا گئی، جانتی تھی کہ اگر حساب لگایا تو معلوم ہو جائے گا میں اس جنزادے کے ساتھی ہوں۔ اتنی جلدی سے ان کے قدموں میں گر گئی اور کہنے لگی عمل بابا، خدا کے لیے میں ایک لاوارث لڑکی ہوں، میری جان خطرے میں ہے، میری سوتیلی ماں نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا ہے، اب آپ ہی مجھے اس گھر میں جگہ دے دیں۔ میں زاروں کرتا رونے لگی، انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں خوش تھی کہ بہرحال اس گھر میں رہنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اب میں ہر کام میں ان کی مدد کرنے لگی، گہری نظر رکھنے لگی کہ وہ آخر ایسا کیا کرتے ہیں جس سے جنات ان کے قبضے میں آ جاتے ہیں۔ ابھی تک میں اس تہہ خانے کو نہیں دیکھ پائی تھی کہ ایک دن انہیں کہنے لگی میں ایک نظر آپ کی بیٹی کو دیکھنا چاہتی ہوں، یقیناً وہ بہت خوبصورت ہوگی کیونکہ اس علاقے کی ساری ہی لڑکیاں بہت حسین ہیں۔ میری بات سن کر وہ اداس ہو گئے، پھر کہنے لگے میری بیٹیاں تو ایک پری کی طرح دکھتی ہیں، جبھی تو اس جنزادے کی وجہ سے وہ آج اس حال میں ہے۔ میں انجان بن کر کہنے لگی کون جنزادہ؟ تو انہوں نے مجھے وہی کہانی پرانی سنا دی جو اس جنزادے نے مجھے سنائی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ جنزادہ تھا جس نے میری بیٹی کو اپنے عشق میں پاگل کر دیا تھا۔ نہ جانے اس نے اپنی طاقت سے ایسا کیا عمل کیا تھا کہ نیلو اس کے ساتھ شادی کرنے پر تیار ہو گئی تھی۔ پھر یہ میری ہی غلطی تھی کہ میں اس جنزادے سے جان چھڑوانا چاہتا تھا، تبھی میں نے ایک خطرناک عمل کیا، لیکن اس جنزادے نے چالاکی کی اور میری بیٹی کو سامنے کر دیا، جس کی وجہ سے اس عمل کا سارا اثر میری بیٹی کے اوپر ہو گیا۔ یوں کئی سال بیت گئے، ابھی تک وہ اسی بے ہوشی کی کیفیت میں تہہ خانے میں موجود ہے۔ پھر آخرکار وہ مجھے اپنے ساتھ تہہ خانے میں لے کر چلے گئے۔ میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا، میں اس جنزادے کی محبت نیلوفر کو دیکھنے والی تھی۔ پھر جیسے ہی سامنے موجود لڑکی پر میری نظر پڑی تو میں پتھر کی ہو گئی۔ وہ تو ہڈیوں کا ڈھانچہ تھی، لیکن اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ کسی زمانے میں وہ بہت حسین ہوگی، لیکن آج کئی سال بعد اس بیماری کی وجہ سے وہ بہت زیادہ کمزور اور بیمار لگ رہی تھی۔ اس کی بند آنکھیں بتا رہی تھی کہ وہ انہیں کئی سال سے کھول نہ پائی تھی۔ بہت دیر تک اسے یوں ہی پڑے ہوئے دیکھتی رہی۔ میں نے دیکھا عمل بابا رو رہا تھا، شاید اپنی بیٹی کے لیے وہ کئی سالوں سے دیکھتا آ رہا تھا۔ میں نے انہیں تسلی دی اور کہنے لگی وہ جلد ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ اب میں اوپر آ گئی تھی، دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ ایسا کیا کروں جس سے میں آرام سے انہیں تہہ خانے سے باہر نکال لوں۔ اب عمل بابا کے گھر کا سارا کام میں خود ہی کر رہی تھی۔ پھر ایک دن میں اس نہر پر گئی جہاں پر نیلو پانی بھرنے جایا کرتی تھی۔ میں نے دیکھا وہاں آس پاس اور بھی لڑکیاں تھیں، ساری ہی لڑکیاں بہت خوبصورت تھیں۔ پھر ایک لڑکی میرے پاس آئی اور کہنے لگی تم تو ہمارے علاقے کی نہیں لگتی، کہاں سے آئی ہو تم؟ میں نے اس کی بات سن کر گڑبڑا گئی۔ پھر کہنے لگی میں بہت دور سے آئی ہوں، عمل بابا کے رشتہ دار ہوں۔ میں نے اس لڑکی کو جھوٹ کہہ دیا تھا۔ پھر وہ ساری لڑکیاں کہنے لگی ہم دور ایک باغ میں پھل توڑنے جا رہے ہیں، تم بھی ہمارے ساتھ چلو، بہت مزہ آئے گا۔ میں ان کی بات سن کر گھبرا گئی، کہنے لگی نہیں مجھے ابھی گھر جانا ہے۔ لیکن وہ لڑکیاں کہنے لگی تم ہماری دوست بن جاؤ، آؤ ہمارے ساتھ، ہم تو سب ایک ساتھ رہتے ہیں۔ میں نے زندگی میں کبھی دوستیں ہی نہیں بنائی تھی۔ اب وہ لڑکیوں کو دیکھا تو بہت اچھا لگا، اسی لیے ان کے ساتھ اسی باغ میں جا پہنچی۔ نہیں جانتی تھی کہ وہ لڑکیاں اتنی چالاک نکلیں گی۔ جیسے ہی اس باغ میں گئی تو ایک لڑکی نے مجھے کہا وہ دیکھو سامنے کنواں ہے، اس میں جو لڑکی بھی جھانکتی ہے اسے انعام ملتا ہے۔ میں بھی ان لڑکیوں کی باتوں میں آ گئی۔ جیسے ہی اس کنویں کے نزدیک گئی تو پیچھے سے ایک لڑکی نے مجھے دھکا دے دیا۔ میں اس کنویں میں جا گری تھی۔ شکر تھا کہ وہ زیادہ گہرا نہیں تھا، لیکن میرے گھٹنوں میں چوٹ آئی تھی۔ میں وہاں بیٹھ کر رونے لگی۔ اوپر مجھے وہ لڑکیوں کے زور زور سے ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ مجھے تو یہاں سے نکلنا بھی نہیں آتا تھا۔ میں بے بسی سے رونے لگی۔ اچانک ہی مجھے گرجتی ہوئی آواز سنائی دی،
लड़कियां बुरी तरह चीखें मार कर भाग गई थीं। मैं खौफ से कांपने लगी, कोने में सिमट कर बैठ गई थी। तभी मेरे सामने एक हेला सा उभरा था। देखते देखते वो मरगूला ईसा एक इंसान के रूप में डल गया। मैंने देखा कि इसकी आंखें गजबनाक थीं। वो गुस्से से कहने लगा, यहाँ क्या लेने आई हो लड़की? नहीं जानती ये कुआं मेरी मलकियत है? मैं इसकी बात सुनकर घबरा गई। फिर कहने लगी, इन लड़कियों ने मेरे साथ धोखा किया है, मुझे जानबूझकर यहाँ तक धक्का दिया है, मैं खुद यहाँ नहीं आई। फिर वो कहने लगा, जाओ यहाँ से दफ़ा हो जाओ, दोबारा यहाँ का रुख नहीं करना वरना तुम्हें मार डालूंगा। मैं इसकी बात सुनकर घबरा गई। फिर कहने लगी, मुझे निकलना नहीं आता, मैं कैसे जाऊँ बाहर? तो इसने मेरा हाथ थामा और हवा के दोष पर मुझे इससे बाहर निकाल दिया। मैं हैरान रह गई कि इससे घबरा कर पूछा, कौन हो तुम? और कहने लगा, मैं एक जिनजात हूँ, सालों से इस कुएं में रहता आ रहा हूँ। इस इलाके के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि ये कुआं असेब ज़दा है। फिर मैं इसका शुक्रिया अदा करने लगी जिसने मेरी मदद करके मुझे इस कुएं से बाहर निकाल दिया था। मुझे इससे बिल्कुल भी डर ना लगा था, क्योंकि एक पहले ही भी जिन्नात मेरी ज़िंदगी में आ चुका था। वो तो बहुत मेहरबान था, लेकिन इसके चीखने पर मैं बुरी तरह डर गई थी। फिर भागती हुई वहाँ से दूर चली गई, पीछे पलट कर भी ना देखा। रोती हुई नहर पर आई, वहाँ पर अपना घड़ा उठाया और आमल बाबा के घर चली गई। आमल बाबा ने मुझे रोते हुए देखा तो कहने लगा, तुम इतनी देर से आई हो और कहाँ चली गई थी? तो मैंने इन्हें सारी बात बता दी। तो वो कहने लगे, हाँ वो कुआं तो असेब ज़दा है, लेकिन तुम वहाँ गई ही क्यों? याद रखना लड़की, यहाँ की लड़कियाँ बहुत चालाक हैं, वो तुम्हें परेशानी में डालकर खुद मजाक बनाएंगी, इसलिए इनसे बच कर रहना। वो ठीक कह रहे थे, ज़िंदगी ने भला मुझे कहाँ होशियारी सिखाई थी, मैंने तो हमेशा लोगों से धोखा ही खाया था। फिर इस रात मैं नीलो के कमरे में ही सो रही थी जब मुझे अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई मुझे अपने पास बुलाना चाहता है। मैं नींद में से उठी और दूर दरवाज़ा खोलकर ऐसे दूर दूर चलती चली गई। अंधेरे में पता ही ना चला कि मैं कहाँ पहुँच गई हूँ। वो एक दरख्त था जिसके नीचे मैं खड़ी थी। थोड़ी देर बाद वही जिनजात आया, इसने मुझे जहाँ भेजा था। वो कहने लगा कि अभी तक तुमने मेरा काम नहीं किया। तो मैं बेबसी से बोली, मुझे ऐसा मौका ही नहीं मिल पा रहा, मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं अमल बाबा को धोखा दे दूंगी। तो वो कहने लगा, ऐसी कोई बात नहीं, नीलों का इलाज मैं खुद करवाना चाहता हूँ। हमारे कबीले में एक खास जड़ी बूटी है जिसका पानी पीकर नीलो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, इसलिए मैं इसे अपने साथ अपने कबीले में चंद दिन तक रखूँगा। वो ठीक हो जाएगी तो मैं वापस इसे अमल बाबा के हवाले कर दूँगा। दिल में सोचने लगी कि ये जिनजात इस लड़की से किस कदर मोहब्बत करता है जो अभी तक इसे भूल नहीं पाया। मैंने इसे कहा, ठीक है, मैं जल्द ही तुम्हारा काम कर दूंगी। फिर एक दिन अमर बाबा कहने लगा, मैं दूर पहाड़ियों पर एक अमल करने जा रहा हूँ, तुमने नीलों का ख्याल रखना है। याद रखना, इस घर को अकेला छोड़कर नहीं जाना। मैं तो इसी मौके की तलाश में थी। फिर जैसे ही अमल बाबा इस घर से बाहर निकले, मैं फ़ौरन ही दौड़ी तहखाने में चली गई। वहाँ पर नीलों का हड्डियों का बना ढांचा चारपाई पर लेटा था। मैंने न जाने कितनी कितने दिनों से बेचारी की ये हालत थी। मुझे इसके ऊपर बेतहाशा तरस आया। मैं दिल से दुआ करने लगी कि ये जल्द ठीक हो जाए। बड़ी मुश्किल से खींचकर इसे बाहर निकाला था। किसी इलाके वाले की नज़र इस पर ना पड़नी चाहिए थी। इस तरह से अमल बाबा का झूठ का भरम टूट जाता जो उन्होंने यहाँ के लोगों से बोल रखा था कि उन्होंने नीलो की शादी करके इसे ससुराल रुखसत कर दिया है। फिर जैसे ही रात हुई, मैं इसे उठाकर इसी दरख्त के पास ले आई थी जहाँ पर कल मेरी मुलाकात जिनजादे से हुई थी। इसकी खुशी की कोई इंतहा ना रही थी। वो बार बार मेरा शुक्रिया अदा करने लगा। फिर बोला, तुम्हारा ये एहसान मैं याद रखूँगा, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी बदल कर रख दूँगा। जैसे ही नीलो ठीक होगी, मैं इसे वापस भेज दूँगा। इसकी ज़िंदगी तो आसान हो गई थी, लेकिन मैं मुश्किल में पड़ने वाली थी। जब अमल बाबा को ये बात का पता चलता कि इसकी बेटी गायब हो गई है तो वो मुझे मार डालता। फिर जैसे ही वो घर वापस आए, फ़ौरन ही मुझे कहने लगे, मेरी बेटी तो ठीक है ना? मैंने इनसे झूठ कह दिया था, हाँ वो बिल्कुल ठीक है। मैंने इनका बहुत ख्याल रखा, मैं इन्हें ना तहखाने की तरफ जाने देती। फिर एक दिन आखिरकार इन्हें पता चल गया। मैं इनके सामने किसी मुजरम की तरह सर झुका कर खड़ी थी। वो मुझे नफरत से देखने लगे। फिर बोले, अब नीलो की जगह तुम इस तहखाने में रहोगी। मुझे इनकी हर बात मंजूर थी। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रख कर मेरे ऊपर एहसान किया था, मुझे इस घर में पनाह दी थी, लेकिन मैंने इनके साथ क्या किया? फिर मैं इनके पैरों में गिर गई और कहने लगी, आपकी बेटी का इलाज वो जिनज़ादा ही करेगा। मुझे यकीन है कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो वो इस बात पर गज़बनाक हो गए और कहने लगे, तुम्हें क्या मालूम वो जिनज़ादा किस कदर शैतान है? वो मेरी बेटी को बर्बाद कर देगा, इसकी रही सही जान भी निकल जाएगी।
پھر انہوں نے غصے میں مجھے اس تہخانے میں بند کر دیا۔ اس تہخانے میں بند ہو کر مجھے اپنی سوتیلی ماں یاد آنے لگی۔ وہ بھی مجھے اسی طرح اس اسٹور میں بند کر دیا کرتی تھی۔ پھر میں 3 دن تک بھوکی پڑی رہتی تھی۔ اب میں دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ میری حالت بھی تو ایسی نہیں ہو جائے گی جس طرح وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئی ہے۔ کیا میں بھی اسی طرح جہاں پڑے پڑے مر جاؤں گی؟ میں گھٹنوں میں منہ چھپا کر رونے لگی۔ 2 دن ہو گئے تھے مجھے روٹی تک نہ ملی تھی۔ عمل بابا مجھ سے سخت ناراض تھے۔ میں نے ان کی اکلوتی بیٹی کو جن زادے کے حوالے کر دیا تھا۔ میں کسی بے جان پرندے کی طرح تہخانے کے فرش پر پڑی تھی۔ میں سوچنے لگی ایسی حالت میں آج تک مر ہی جاؤں گی۔ اچانک ہی آدھی رات کو تہخانے میں عجیب سی ہلچل محسوس ہوئی، جیسے وہاں کوئی آیا ہو۔ میں نے وہاں پر کسی کا سایہ محسوس کیا تھا۔ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ میرے جسم میں تو جان باقی نہ تھی۔ میں بھلا کس کا مقابلہ کر سکتی تھی؟ تو پھر دیوار سے چپکا وہ مرغولا سا ابھرا اور اس نے انسانی روپ اختیار کر لیا۔ میں بے مشکل آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسے دیکھنے لگی تو حیران رہ گئی۔ یہ تو وہی کنویں والا آصف تھا جو یہاں تک پہنچ گیا تھا۔ میں اسے دیکھ کر ڈر گئی تو وہ مجھے کہنے لگا کہ میں بدلہ لینے آیا تھا، لیکن میرے اندر تو پہلے ہی ہمت نہ تھی۔ میں بھلا اس کا کیا مقابلہ کرتی؟ لیکن آج اس کی نظروں میں مہربانی تھی۔ پھر وہ کہنے لگا میں تمہارے لیے کچھ لے کر آیا ہوں۔ اس نے رسدار پھل میرے سامنے رکھے۔ میں بھوک سے نہ ڈال تھی۔ ایک ایک کر کے سارے پھل کھا لیے۔ اب میں اپنے اندر طاقت محسوس کر رہی تھی۔ اس جن زادے کی مہربانی پر مجھے یقین نہ آیا تھا۔ اس دن تو وہ بہت غضبناک ہو رہا تھا۔ پھر وہ کہنے لگا تمہیں جب میں نے پہلی بار دیکھا تو تم مجھے بہت اچھی لگی۔ ہر وقت تمہارے بارے میں سوچتا رہتا تھا۔ آج ایسا محسوس ہوا جیسے تمہیں مدد کی ضرورت ہے۔ جب یہاں چلا آیا میں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ پھر وہ کہنے لگا دراصل جس قبیلے سے میرا تعلق ہے وہاں ایک جنزادہ ہے، اسی نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ پھر میں اسے کہنے لگی ہاں وہ بہت مہربان جنزادہ ہے، اس نے میری بہت مدد کی ہے۔ آج وہ اس لیے نہیں آیا کیونکہ آج اس کی محبت اس کے پاس ہے۔ پھر وہ مسکرایا اور کہنے لگا ہاں جس طرح میری محبت میرے پاس ہے۔ میں اس کی بات سمجھ نہ سکی۔ وہ کہنے لگا میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ میں اس کی محبت پر حیران رہ گئی۔ بھلا ایک دن سے زیادہ عاشق ہو سکتا تھا جس طرح وہ جنزادہ امیروں کا عاشق ہو گیا تھا؟ لیکن یہ کہیں میرے پیچھے تو نہیں پڑ گیا؟ میں یہ سوچ کر گھبرا گئی۔ ظاہر ہے میں تہخانے میں قید تھی، لیکن وہ جنزادہ روزانہ میرے پاس آتا، کبھی راستار پھل لے کر آتا تو کبھی لذیذ کھانا۔ اسے کھا کھا کر میں نہایت خوبصورت ہوتی جا رہی تھی۔ روزانہ اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتی تو اپنا آپ کسی شہزادی سے کم نہ لگتا۔ پھر آخر 3 دن بعد اس تہخانے کا دروازہ کھلا۔ جب وہ عمل بابا نیچے آیا تو مجھے زندہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میں تو پہلے سے زیادہ ہٹی کٹی اور خوبصورت ہو گئی تھی۔ انہیں دیکھ کر مسکرانے لگی تو وہ ناراضگی سے مجھے دیکھنے لگے۔ پھر بولے میں تو یہ دیکھنے آیا تھا کہ کہیں تم یہاں پر قید رہ کر مر تو نہیں گئی، لیکن تم تو پہلے سے بھی زیادہ موٹی ہو گئی ہو۔ پھر میں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگی عامل بابا مجھے معاف کر دے، مجھے یقین ہے کہ آپ کی بیٹی بالکل ٹھیک ہے، آپ کے پاس آئے گی۔ پھر انہوں نے مجھے معاف کر دیا تھا، لیکن وہ دن رات اپنی بیٹی کا انتظار کرنے لگے۔ میں بھی اس جنزاد سے پوچھنا چاہتی تھی آخر وہ کب تک ان کی بیٹی کو ٹھیک کر کے یہاں بھیجے گا۔ اب عمل بابا مجھے نہر کنارے پانی بھرنے کے لیے بھیج دے تو میں خوشی خوشی وہاں چلی جاتی۔ وہاں سے تھوڑی ہی دور آصف زدہ کنواں تھا جہاں پر میری ملاقات اس جنزاد سے ہوئی تھی۔ پھر ایک دن میں اسے کہنے لگی جس طرح ان لڑکیوں نے مجھے ستایا تھا میں ان سے بدلہ لینا چاہتی ہوں۔ تو وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، کسی بہانے سے انہیں یہاں تک لے آؤ، پھر میں ایسا ڈراؤں گا کہ وہ دوبارہ کبھی کسی دوسری لڑکی کو ڈرانے کی ہمت نہ کریں گی۔ پھر اس دن میں ان لڑکیوں کا انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر بعد مجھے ہنسنے بولنے کی آوازیں آئی تھیں۔ وہ مجھے اپنے سامنے دیکھ کر میرا مذاق اڑانے لگی اور بولی تم تو زندہ ہو، ہم نے تو تمہیں جن کے سامنے پھینک دیا تھا۔ تو میں ان سے کہنے لگی نہیں، وہ جنزاد بہت مہربان ہے، اس نے تو مجھے انعام بھی دیا تھا، یہ دیکھو سونے کی انگوٹھی۔ میں نے وہ سونے کی انگوٹھی ان لڑکیوں کے سامنے کر دی۔ وہ میری بات سن کر حیران ہوئی تھی۔ پھر میں انہیں کہنے لگی تم سبھی وہاں جاؤ گی تو وہ جن تمہیں بھی انعام دے گا۔ اب لالچ میں آ گئی، خوشی خوشی فوراً ہی کنویں کے پاس آ گئی تھی۔ جیسے ہی کنویں میں جھک کر دیکھنے لگی میں نے فوراً ہی ان سب کو باری باری دھکا دے کر گرا دیا۔ اب وہ بری طرح چیخنے لگی تھی، لیکن میں نے بھی فوراً ہی نہر کنارے آ کر اپنا گڑا اٹھایا اور وہاں سے فرار ہو گئی۔ زندگی میں پہلی بار کسی سے اپنا بدلہ لیا تھا، ورنہ تو ہر بار دوسروں نے ہی میرے ساتھ برا کیا تھا۔ اب میں پہلے جیسی نہ رہی تھی، بہت بدل چکی تھی۔ روزانہ نہر کنارے پانی بھرنے کے بہانے اس جنزاد سے بھی ملاقات کرنے لگی تھی۔
وہ روزانہ مجھے تحفہ دیتا تھا، کبھی سونے کی انگوٹھی تو کبھی سونے کے کڑے، غرض کے اس نے زیورات سے مجھے لاد دیا تھا۔ اب میں کسی شہزادی کی طرح نظر آتی تھی۔ کبھی کبھی دل میں سوچتی کہ میں نیلو کی طرح زندگی گزارنے لگی ہوں۔ پہلے وہ جنزادے کی محبت میں گرفتار ہو گئی تھی اور اب میں۔ لیکن عامل بابا دن رات اپنی بیٹی کا انتظار کرتا۔ پھر ایک رات دروازے پر دستک ہوئی، میں نے فوراً ہی دروازہ کھولا۔ میرے سامنے نیلی آنکھوں والی خوبصورت لڑکی کھڑی تھی۔ میں حیران سی اسے دیکھنے لگی اور وہ کہنے لگی، تم تو نیلو ہو، یہ میرا گھر ہے۔ وہ بالکل بدل چکی تھی۔ جیسے ہی عامل بابا نے اپنی بیٹی کو دیکھا تو اسے کہنے لگے، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم صحیح سلامت میرے پاس سامنے کھڑی ہو۔ تو وہ اداسی سے بولی، بابا میں کہتی تھی نا کہ وہ ایک مہربان جنزاد ہے، مجھے کبھی تکلیف نہ پہنچائے گا۔ دیکھو اس نے مجھے اپنی ساری طاقت دے کر ٹھیک کیا ہے۔ پھر عامل بابا اس کا صدقہ اتارنے لگا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم کیسے ٹھیک ہوئی؟ تو وہ کہنے لگی، اس کے قبیلے میں ایک بہت بڑا طبیب ہے جو بہت سی بیماریوں کو کامیاب علاج کرتا ہے۔ وہ ہمیشہ سے ہی جنات کا علاج کرتا تھا، لیکن جب وہ جنزادہ مجھے اس کے سامنے لے کر گیا تو اس نے میرا علاج کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ وہ کہنے لگا کہ میں کسی آدم زادی کا علاج ہرگز نہ کروں گا، لیکن جنزادے نے اسے کہا کہ میں اپنی ساری طاقت اس طبیب کو دے دوں گا۔ تو وہ اس بات پر خوش ہو گیا۔ پھر اس جنزادی کی ساری طاقت لے کر اس نے میرا علاج کر دیا۔ یوں آج میں بالکل ٹھیک ہوں، تمہارے سامنے کھڑی ہوں۔ میں اداس ہو گئی تو کیا وہ مہربان جنزادہ اب کبھی بھی مجھ سے ملنے نہ آئے گا؟ اب نیلو بالکل ٹھیک ہو گئی تھی۔ میں نے دیکھا سارے لوگ اس سے ملنے آ رہے تھے۔ عامل بابا کو جھوٹ پکڑا نہ جائے، اسی لیے وہ ان سب لوگوں سے کہہ رہی تھی کہ میں سسرال سے کئی سالوں بعد ملنے آئی ہوں۔ میں ابھی پانی بھرنے کے بہانے اسی کنویں کے پاس سیب سے ملنے جاتی، ایک دن اس سے ملاقات کر کے آ رہی تھی تو پلٹی دیکھ کر حیران رہ گئی۔ نیلو میرے پیچھے ہی کھڑی تھی۔ پھر وہ کہنے لگی، کیا تم بھی اسی عشق میں پڑ چکی ہو جس میں کبھی میں نے اپنی زندگی خراب کی تھی؟ میں نے نظریں جھکا لیں، اسے کیا کہتی؟ تو وہ بولی، جنزادے کے ساتھ زندگی گزارنا مشکل ہے، اس کے قبیلے والے کبھی بھی آدمزادی کو قبول نہیں کریں گے۔ میں نے اس سے کہا، وہ مجھ سے عشق کرتا ہے۔ تو وہ کہنے لگی، وہ مہربان جنزادہ ہے، میرے لیے جان دیتا تھا، لیکن اس کے حصے میں خسارہ آیا ہے۔ اب تم بھی یہ کھیل نہ کھیلو۔ نیلو کے کہنے پر میں نے وہاں جانا چھوڑ دیا تھا۔ ایک دن دل میں خیال آیا کہ جا کر دیکھتی ہوں کہ سوتیلی ماں اور چھوٹے بہن بھائیوں کا کیا حال ہے۔ پھر عامل بابا اور نیلو سے اجازت لے کر میں اپنے گھر آ گئی تھی۔ میں نے دیکھا کہ گھر کی حالت بہت بری تھی۔ سوتیلی ماں بستر سے لگی تھی، وہ نہ جانے کتنے سالوں سے بیمار پڑی تھی، جبکہ چھوٹا بھائی ایک دکان پر کام کر رہا تھا۔ بھلے ہی وہ میرے سوتیلے تھے، لیکن اب مجھے ان کا خیال رکھنا تھا۔ پھر میں ان کی خدمت کرنے لگی۔ ایک دن انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا اور میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں نے انہیں معاف کر دیا تھا۔ اس جنزادے کے دیے ہوئے سارے قیمتی زیورات بیچ کر اس گھر پر لگا دیے۔ گھر میں راشن بھی موجود نہ تھا، یوں ان پیسوں سے راشن لے آئی اور ماں کی دوائیاں بھی، لیکن ابھی بھی میں اسی اسٹور میں سوتی تھی۔ وہاں اس مہربان جنزادے کی یادیں تھیں تو اتنے سالوں سے میرے سامنے نہ آیا تھا۔ اب گھر کے حالات بدل چکے تھے۔ میں واپس عامل بابا کے گھر نہ جانا چاہتی تھی۔ ان کی بیٹی واپس آ گئی تھی، میرے لیے یہی بہت تھا۔ ایک دن اماں کہنے لگی، پہاڑیوں پر ایک درویش رہتا ہے، سنا ہے کہ کئی عورتیں اس کے پاس جاتی ہیں اور وہ ایسا دم کرتا ہے کہ آرام آ جاتا ہے، تو مجھے بھی اس کے پاس لے چلو۔ میں نے کہا، کیوں نہیں، صبح میں آپ کو وہاں لے کر چلتی ہوں۔ تو وہ کہنے لگی، اپنے کیے پر شرمندہ ہوں، کبھی تمہاری ماں نہ بن سکی، لیکن تم نے بیٹی بن کر دکھایا ہے۔ تو میں کہنے لگی کہ پرانی باتیں بھول جائیں، جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا، اب انہیں یاد کرنے سے کیا فائدہ۔ میں بھول گئی ہوں، آپ بھی بھول جائیں۔ دوسرے دن اماں کو ساتھ لیے میں انہی پہاڑیوں پر چلی گئی۔ پوچھتے بڑی مشکل سے اس درویش خانے پر پہنچی تھی۔ میں حیران رہ گئی کہ وہ تو ایک غار میں رہ رہا تھا، بھلا اس سنسان اور ویران جگہ پر وہ کس طرح رہ سکتا تھا۔ میں نے دیکھا سب لوگوں کی زبان پر اس کی تعریفیں تھیں۔ پھر جیسے ہی اماں کو لے کر اس کے سامنے گئی تو حیران رہ گئی۔ چادر سے اپنا منہ ڈھانپے وہ تو گھٹنوں میں منہ چھپا کر بیٹھا تھا۔ جیسے ہی میں نے اسے پکارا تو اس نے اپنا چہرہ اوپر کیا۔ اسے دیکھ کر میرے اوپر سکتہ طاری ہو گیا، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی جنزادہ تھا۔ آج وہ اس حالت میں کیوں تھا، اس بات نے مجھے پریشان کر دیا تھا۔ پھر اس نے اماں کے سر پر ہاتھ رکھا، انہیں دم کیا۔ وہ مجھے پہچان نہ سکا تھا، اس بات نے مجھے دکھی کر دیا۔ گھر آ کر بھی کوئی کھوئی سی رہی، کیا نیلو کے غم میں وہ ایسا ہو گیا تھا؟ لیکن وہ کتنا مہربان تھا، نہ صرف نیلو ٹھیک ہو گئی تھی بلکہ اس نے کئی برسوں تک مجھے بھی ہر پریشانی سے بچایا تھا۔
اماں 3-4 دفعہ اس سے دم کروا کر آئی تھیں، اب کافی افاقہ محسوس کر رہی تھیں۔ پھر ایک دن آدھی رات ہوئی، میرا دل گھبرا رہا تھا، میں اس سے ملنے اسی پہاڑیوں پر چلی گئی۔ میں بری طرح گھبرا رہی تھی، سوچنے لگی نہ جانے وہ مجھے پہچان پائے گا بھی نہیں۔ پھر جیسے ہی اس کے سامنے جا کر بیٹھی تو وہ جن زیادہ کہنے لگا، میں تمہیں پہلے دن ہی پہچان گیا تھا، لیکن اب میرا یہیں پر دل لگتا ہے، میں درویش بن گیا ہوں، کبھی ٹھکانہ یہاں ہے تو کبھی کہیں اور، کہیں کسی ایک جگہ پر نہیں رہ سکتا۔ دنیا اور قبیلے جمیلوں سے میرا دل گھبرانے لگا تھا، اسی لیے یہاں اکیلا رہنے لگا۔ میں اسے کہنے لگی، کیا تم نیلو کو نہیں پانا چاہتے؟ تو وہ بولا، نہیں، اس نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں کبھی لوٹ کر اس کی زندگی میں نہ آؤں گا، مجھے یہ وعدہ نبھانا ہے۔ پھر میں کہنے لگی، جن زادے تم درویش کیوں بن گئے؟ تو وہ کہنے لگا، نیلو کے عشق نے مجھے درویش بنا دیا، اب میں ساری زندگی اس عشق میں کاٹنا چاہتا ہوں۔ میں اس کی محبت پر آنسو بہا رہی تھی۔ پھر وہ کہنے لگا، میں کسی کو بھی دکھ نہیں دوں گا، تو اس کی مدد کرنے کی ضرور رہوں گا، جس طرح میں نے تمہاری مدد کی۔ اب تم بھی اپنے ہی جیسے ہی دکھی لوگوں کی ضرور مدد کرنا، تاکہ تمہارے دل کو سکون رہے۔ آج میں بھی اپنے دل کا ایک اطمینان کے ساتھ اپنے ساتھ لے کر بیٹھا ہوں۔ پھر میں اداسی سے اٹھ کر اپنے گھر آ گئی تھی۔ اب میں نے دل و جان سے اماں کی خدمت کرنا شروع کر دی، اور چھوٹے بہن بھائیوں کا پہلے سے بھی بڑھ کر خیال رکھتی، ساتھ ہی ساتھ عامل بابا اور اس کی بیٹی کے لیے دعا کرنا بھی نہ بھولتی تھی۔ نماز قرآن میں دل لگا لیا، دنیا کی رنگینیوں سے دور میں اپنی دنیا میں کھو گئی تھی، جہاں میرے اپنے تھے۔ ان اپنوں نے کبھی بھی پرائے وقت میں میری قدر نہیں کی تھی، لیکن آج میری قدر جان لی تھی۔ اس مہربان جنزادے سے میں نے ایک بات سیکھ لی تھی کہ زندگی میں کتنے ہی دکھ ملیں، لیکن اپنے غم دوسروں کو سنانے کی بجائے ان کے غم جان کر ان کی مدد کرنی چاہیے۔ بظاہر وہ عشق کا روگ لگا کر اپنے دل میں چھپائے بیٹھا تھا، لیکن پھر بھی دکھی انسانیت کی خدمت کر کے ثواب کما رہا تھا۔ میں بھی ایسے ہی اپنے ساتھ جڑے لوگوں کی مدد کرنا چاہتی تھی۔ آج کے بعد میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ کبھی بھی اپنے غم پر آنسو نہیں بہاؤں گی۔ تکلیفوں اور پریشانیوں سے لڑ کر ہی زندگی گزاری جاتی ہے، تب ہی میں اپنے آپ کو ایک مضبوط انسان بنانے میں کامیاب ہو گئی۔